بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اناور دہلی میں آپ تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہوں. تعلیم کیا ہے؟ تعلیم دراصل تدریس عام ہی کا نام نہیں. تعلیم ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے سے ایک فرد اور ایک قوم آگاہی حاصل کرتی ہے، اور یہ عمل اس قوم کو تشکیل دینے والے افراد کے احساس و شعور کو نکھارنے کا ذریعہ ہوتا ہے. یہ نئی نسل کی وہ تعلیم و تربیت ہے جو اسے زندگی گزارنے کے طور طریقوں کا شعور دیتی ہے اور اس میں زندگی کے مقاصد و فرائض کا احساس پیدا کرتی ہے. تعلیم ہی سے ایک قوم اپنے ثقافتی، ذہنی اور فکری ورثے کو آئندہ نسلوں تک پہنچاتی ہے اور ان میں زندگی کے ان مقاصد سے لگاؤ پیدا کرتی ہے جو اس نے اختیار کیا ہے. تعلیم ایک ذہنی، جسمانی اور اخلاقی تربیت ہے، اور اس کا مقصد اونچے درجے کے ایسے تہذیب یافتہ مرد اور عورتیں پیدا کرنا ہوتا ہے جو بطور شہری ریاست اپنے فرائض سر انجام دے سکیں. اسی موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے آج ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں وہ ہے جناب سر ذاکر حسین، جو گزشتہ 24 سالوں سے ہزارہ سوسائٹی اسکول میں اپنے فرائض بطور سینئر سائنس ٹیچر انجام دے رہے، اور ہمارے معاشرے کے ایک قابل طالب علم جناب جان محمد انصاری بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. تو میرا پہلا سوال سر ذاکر حسین سے ہے، کیا ہماری موجودہ تعلیمی نظام ہمیں مستقبل کے لیے تیار کر رہی ہے؟ جو موجودہ تعلیمی نظام ہمارے ملک میں چل رہا ہے، کیا یہ پاکستان کے آئندہ نسلوں کو مستقبل کے لیے تیار کر سکتا ہے؟ اچھا، ہمارا جو موجودہ نظام تعلیم ہے، آپ دیکھیں اگر آپ کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے بالکل، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ اچھا ڈاکٹر بھی ایک اچھا بزنس کرتا ہے، وہ غریبوں کی بالکل علاج نہیں کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ڈاکٹر نے جس سسٹم میں تعلیم حاصل کیا ہے وہ سسٹم میں کوئی نہ کوئی پرابلم ہے. ہمارے کیریکولم میں، ہمارے نصاب میں یقین کرے دن بدن اخلاقیات کے موضوع کم ہوتی جا رہی ہے. انسانیت کے بارے میں جو موضوع ہے وہ دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے. آپ کو تو اچھا ڈاکٹر ملے گا، اچھا انجینئر ملے گا، لیکن اچھا انسان نہیں ملے گا. اچھا، آپ کو اچھا ٹیچر ملے گا، لیکن وہ اچھا انسان آپ کو نہیں ملے گا. اگر ہمارا سسٹم اچھا ہوتا تو آج ہمارے پاس اچھے ٹیچر ہوتے، اچھے انجینئر ہوتے، اچھے ڈاکٹر ہوتے، اچھے آرٹسٹ ہوتے. یقیناً اس سسٹم میں خرابی ہے. میں ایک خرابی پر بات کروں گا چونکہ ٹائم کا پرابلم ہے. میں ایک دفعہ دوبارہ جو ہے شائن ٹی وی کا شکریہ ادا کروں گا، انہوں نے مجھے جو ہے اس موضوع پر بات کرنے کا جو ہے نا کریج کیا. صرف ایک موضوع پر بات کروں گا، میں صرف اسی کوئٹہ کی بات کروں گا. کوئٹہ میں ایسے اسکول بھی ہے جہاں پر ایک اسٹوڈنٹ سے 300 روپے فیس لیتے، پرائیویٹ اسکول. کوئٹہ میں ایسے اسکول بھی ہے جہاں پر ایک اسٹوڈنٹ سے 30,000 روپے فیس لیتے ہیں. اتنا طبقاتی سسٹم ہے. تو اس طبقاتی سسٹم میں یقیناً ان کا کیریکولم دوسرا ہوگا. جس اسکول میں 300 روپے فیس ہوتی ہے ان کا کیریکولم دوسرا ہوتی ہے. اسی طرح ان کا ماحول دوسرا ہوگا، ان کا ماحول دوسرا ہوتی ہے. جب تک کہ ہم اس ملک میں یکساں نظام تعلیم رائج نہیں کریں گے اس وقت تک یہ سسٹم درست نہیں ہوگا. میں نے صرف ایک نقطے پر بات کی. اس طرح شاید اور بھی بہت سے نکات ہوں گے جو میں انشاءاللہ آگے انشاءاللہ ہم اس پر بات کریں گے. بالکل. سر، آپ کے خیال میں جو موجودہ حکومت ہے، موجودہ حکومت کے جو اقدامات ہیں تعلیم کے حوالے سے، کیا یہ مستقبل میں ہمارے جو موجودہ تعلیمی نظام ہے اس کو بہتر کرے گی یا بہتر سے بھی بدتر کر دے گی؟ اچھا، موجودہ حکومت نے دعویٰ کیا تھا آج سے 2.5-3 سال پہلے کہ ہم جو ہے یکساں نظام تعلیم لائن میں دوبارہ اسی موضوع پر دوبارہ جاؤں گا. حکومت نے کچھ بھی نہیں کیا ہے. جو سسٹم چل رہا ہے، جب تک اس سسٹم کو ہم درست نہیں کریں گے، جب تک ہم اس نظام کو ہم صحیح نہیں کریں گے، جب تک ہم طبقاتی سسٹم کو ختم نہیں کریں گے اس ملک میں، تو اس وقت تک میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے نا نظام تعلیم درست نہیں ہوگا. اور خصوصاً جو ہے نا آپ پرائیویٹ اسکولوں کی بات کریں، ٹیچروں کو انتہائی قلیل مقدار میں تنخواہ دی جاتی ہے. 5,000-6,000. اس مہنگائی میں 5,000 یا 6,000 میں جو آپ 1-2 سوٹ آپ نہیں خرید سکتے. وہ پورا مہینہ کیسے سروائیو کرے گا؟ اور خصوصاً جو فیمیل ہوتے ہیں وہ گھر سے اسکول تک جو کنوینس کرتی ہیں، یقیناً 1,000-2,000 یا میں بھی 2,500 وہ کنوینس والے لیتے ہیں. اگر 6,000 میں سے 1,500-2,000 وہ کنوینس والے لے لیں تو 4,500 میں وہ ایک ٹیچر کس طرح سروائیو کرے گا؟ ہم اگر ایک ٹیچر کو انتہائی قلیل تنخواہ دیں گے وہ سسٹم کیسے صحیح ہوگا؟ ایک. دوسرا، میں نے نوٹ کیا خصوصاً پرائیویٹ اسکولوں میں جو پیرنٹس آتے ہیں ان کا رویہ ٹیچر کے ساتھ انتہائی غیر مناسب ہوتی ہے. ایک تو ٹیچر کا تنخواہ کم ہے،
اوپر سے جو پیرنٹس آتے ہیں یقیناً انتہائی مس بیہیو کرتے ہیں. میرے سامنے ایک واقعہ ہوا, میرے بچوں کا PTM تھا, تو میں چلا گیا تھا. ایک پیرنٹس آیا تھا, میل تھا, جو ٹیچر تو فیمیل تھی. وہ انسسٹ کرے تھے کہ آپ نے میرے بچے کو نمبر کیوں زیادہ نہیں دیا ہے. میں سمجھتا ہوں ٹیچر بہتر سمجھتا ہے کہ میں بچے کو کتنا نمبر دے دوں. آپ کون ہوتے ٹیچر کے اوپر آپ اتنے ایمفیسائز کرتے ہو کہ آپ نے جو ہے نا 10 میں سے اپنے 9 نمبر کیوں نہیں دے میرے بچے کو. ایک ٹیچر میرے حساب سے اس کو خود مختار ہونا چاہیے کہ میں اپنے اسٹوڈنٹ کو کتنا نمبر دے دوں, 8 نمبر دے دوں, 10 نمبر دے دوں. خلاصہ مختصر گب یہ ہے کہ پیرنٹس کا رویہ بھی ان ٹیچروں کے ساتھ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ صحیح نہیں ہے. ہمارے تو حضرت علی علیہ السلام کا ہم نے قول بچپن سے سنا ہے کہ جس نے مجھے ایک لفظ سکھایا وہ میرا آقا ہے, میں اس کا غلام ہوں. تو میرے حساب سے اگر میرے بچوں کا جو ٹیچر ہے, میں بھی جو ہے نا میرا بھی وہ آقا ہے, مجھے بھی طریقے سے سلیقے سے اس ٹیچر کے ساتھ بات کرنا چاہیے, جو اکثر ہمارے معاشرے میں دیکھتا ہوں یہ چیز نہ ہونے کے برابر ہے. اب آتے ہیں جان محمد انصاری کی طرف کہ ان کی رائے کیا ہے ایک طلبہ کی, مطلب جو کردار ہے معاشرے میں, ایک طلبہ کی کیا کردار ہو سکتی ہے. ان سے جانتے ہیں ان کی رائے طلبہ و طلبات کے بارے میں. سب سے پہلے طلبہ و طلبات کی جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ وہ سچے خلوص, دیانت اور پوری توجہ کے ساتھ اپنے تعلیم حاصل کرنے کا جو پروسیس ہے اس پہ توجہ دیں. اس کے جو چند اوصاف ہے, بہترین طلباء کی چند اوصاف, اسی میں ذمہ داریاں بھی میرے خیال سے سر آ جاتے ہیں, اس میں ذمہ داریاں بھی آ جاتے ہیں. سب سے پہلے یہ ہے کہ جہاں پر بھی آپ جاتے ہیں, کسی بھی انسٹیٹیوٹ میں آپ تعلیم حاصل کرنے کے لیے, وہاں کے کچھ قاعدہ و قانون ہوتے ہیں. کوئی بھی طلباء, میں پرائمری اسکولز کی بات نہیں کر رہا ہوں, چھوٹے کلاسز کے لیے, آپ کی ہائی کلاسز میں جو طلباء ہیں, سب سے پہلے ان میں جو چند اوصاف ہے کہ آپ نے ادارے کے جو قوانین ہیں اس کو آپ نے ماننا ہے. اس میں سب سے پہلے آپ نے آن ٹائم آنا ہے, آپ نے جو ہے اپنی تعلیم پہ توجہ دینا ہے, آپ جو ہے ٹیچر کے ساتھ بیس نہیں کرنا ہے, اور جو چیزیں آپ کے انسٹیٹیوٹ کہتے ہیں کہ وہ الاؤ ہے وہ چیزیں لائے. عموماً جو بیسک سطح کے اوپر جب بات ہو رہی ہو تو یہی چیزیں میں سمجھتا ہوں ہے. اگر آپ ہائی لیول کے اوپر بات کریں تو طلباء کی جو سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ سچے من اور خلوص اور اس نیت سے تعلیم حاصل کرے کہ نہ صرف وہ اپنی ذاتی اپنی شخصیت کو پروان چڑھائے گا, بلکہ وہ اپنی اس تعلیم سے معاشرے کی خدمت بھی کرے گا, اور معاشرے کی خدمت کے لیے, معاشرے کی اصلاح کی خاطر وہ جو تعلیم حاصل کر رہا ہے اس میں سب سے بڑی ذمہ داری یہی ہے کہ وہ نہ صرف اپنی شخصیت بلکہ اس کو یہ ہونا چاہیے کہ وہ معاشرے کی خدمت کے لیے اپنی تعلیم کو بروئے کار لائے. میرے خیال سے اس کی جو بنیادی, اگر میں بنیادی ذمہ داری ایسے کہوں, یہی ہے کہ وہ پہلے خود مکمل طور پر تعلیم حاصل کرے اور پھر اس تعلیم کو اپنی ذاتی و انفرادی زندگی پر, اجتماعی زندگی پر نافذ کرے, نہ صرف اس کی ذات بلکہ پوری معاشرہ اس سے مستفید ہو. بالکل, میں یہاں ان کے ساتھ چھوٹی سی بات شیئر کروں گا. بہت اچھی باتیں کی جان محمد انصاری. اچھا, جو طالب علم کلاس روم میں آ کر بیٹھتے ہیں وہ اکثر مینٹلی تیار نہیں ہوتے. اکثر اوقات گھر کے مسائل ایسے ہوتے ہیں, اکثر اوقات والدین کا رویہ اپنے بچوں کے ساتھ عجیب غریب ہوتا ہے, یا ان کے ہمسایوں کا, یا ان کے اور بزرگوں کا, یا معاشرے کے دوسرے افراد کا. وہ بچہ ان مسائل کے ساتھ جب کلاس روم میں آئے گا تو ایک ٹیچر اس کو جب پڑھائے گا تو پڑھانے میں ان کو کافی مشکلات پیش آئے گی. میرے حساب سے وہ سب کے سب ذمہ دار ہیں. ان کے پیرنٹس ذمہ دار ہے کہ وہ اپنے بچے کو صرف فزیکل نہیں, روحانی بھی اپنے بچے کو فریش بھجوا دے اسکول, تاکہ وہ آسانی سے تعلیم حاصل کر سکے. اکثر بچے میں نے نوٹ کیا ہے کہ وہ ٹائم پہ اسکول نہیں آتے, اور اگر ٹائم پہ آتے ان کا دھیان کہیں اور ہوتا ہے. میں نے ایسے بھی بچے دیکھے جو پہلے پیریڈ سے 7ویں پیریڈ تک نیند میں گزارتے, سوتے ہیں. یقیناً اگر وہ سوتا ہے اس کی بیسک وجہ ان کے پیرنٹس ہے. اگر وہ سر شام 10 یا 9 یا 10 11 بجے بچے کو سلائے تو وہ صبح سویرے اٹھ سکتا ہے. اکثر بچے, میں خود فیس بک سوشل میڈیا پہ بعض اوقات حیران ہوتا ہوں کہ اکثر اسٹوڈنٹ میں دیکھتا ہوں فیس بک یا ٹویٹر پر وہ آن لائن ہوتے ہیں. تو بہرحال اس میں جو ہے پیرنٹس بھی زیادہ ذمہ دار ہیں. ایک طالب علم کے جو رویے میں تبدیلی آتی ہیں سب سے زیادہ ذمہ دار پیرنٹس ہیں. جی آپ آگے. وہ کہتے ہیں کہ حسن, آپ اختلافات رکھنا حسن جمہوریت ہے. جہاں تک سر نے بات کیا کہ طلباء و طلبات کلاس روم میں سوتے ہیں,
یا مطلب اس کے پیچھے یقیناً کچھ عوامل ہوتے ہیں. تو جس طرح طلباء کی پیچھے عوامل ہوتے ہیں ان کے نقطہ میں، تو اساتذہ کے بھی کئی مرتبہ ہم دیکھتے ہیں کہ اساتذہ گھر سے لٹ کے آتے ہیں، ان کا کوئی ذاتی جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے، ان کے اسٹاف کے ساتھ ان کا کوئی مسئلہ چل رہا ہوتا ہے، تو اس بنیاد پہ وہ اپنا جو جتنا بھی غصہ ہے وہ آ کے اسٹوڈنٹ حضرات کے اوپر اتار دیتے ہیں. یہ دیکھیں میں یہاں پر آپ کی بات کاٹوں گا. سوال جو ہے نا، دیکھیں سوال اگر یہ ہو کہ ٹیچر کی ذمہ داری، پھر ہم بات کریں گے. سوال جو ہے نا ہمارے آپ نے والدین کی بات کی نا، جہاں تک والدین کی آپ نے بات کی تو آپ نے کہا کہ جب بچہ آپ والدین کہتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا نہیں پڑھتا، لیکن والدین کو اس بات کی معلوم نہیں کہ اس کا جو بچہ ہے وہ 7ویں پیریڈ تک سوتا رہتا ہے. دراصل اس کی سب سے بڑا اس کے گھر کا مسئلہ ہوتا ہے. تو اسی طرح بہت سے بچے جو نہیں پڑھتے یا ان کے اندر جو پڑھنے کا رجحان ہے وہ مطلب وہ جو اسکول سے بھاگتے ہیں. آج دیکھیں آپ ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ ہیں جو اسکول کا نام سن کے ان کے ذہن میں، طلباء کے ذہن میں ایک ایسی چیز آ جاتی ہے جیسے کئی انہیں سزا کے لیے لے جایا جا رہا ہے. تو جہاں تک والدین آپ نے کہا ذمہ دار ہے، میں سمجھتا ہوں استاد کی بھی وہی حیثیت ہے کہ دیکھ میں نے آپ کی بات سن لیا. میں بھی یہاں کچھ لفظ اضافہ کروں گا. ہمارے جو کمپیئر محمد علی جو میزبان انہوں نے سوال پوچھا، آپ سے سوال میں نے کچھ وضاحت کی کہ طلباء کی اچھے طلباء کی خصوصیات، جو کہ اچھے ٹیچر کی خصوصیات ہم جب بات کریں گے وہ پھر ہم اس پہ بات کریں گے. یقیناً آپ کی بات درست ہے، معاشرے میں ایسے ٹیچر بالکل ہے، میں کبھی بھی انکار نہیں کروں گا کہ وہ ٹیچر کلاس روم میں سوتا ہے بالکل، لیکن ایک آدھ کیس ہو سکتا ہے، ایسا نہیں. اچھا ہم جب بات کرتے ہیں کہ طالب علم جو کلاس روم میں سوتے ہیں وہ ایک آدھ 2-3 کیس ہوتے ہیں، پورے کی پوری کلاس نہیں سوتے ہیں. تو اس لیے آپ جو ہے نا یہاں پر بات ہو رہی تھی طالب علموں کی، جب ٹیچر کا ہوگا پھر انشاءاللہ ہم دونوں پھر اس پر ڈسکس کریں گے. یقیناً استاد اور استاد کا جو کردار ہے ایک معاشرے کی تعمیر میں وہ بہت ہی اہمیت کی حامل ہے. سر میں آپ سے ایک اور سوال کرنا چاہوں گا کہ جو موجودہ جو دور میں آپ کہہ رہے تھے کہ اسٹوڈنٹس طالب علم وہ یوٹیوب سے مطلب زیادہ سیکھتے ہیں بنسبت اسکول سے، تو ہمارے ملک میں جو نظام موجودہ دور میں چل رہا ہے وہ ایک مطلب وہی سسٹم ہے جو روایتی مطلب دور سے چل رہا تھا. تو ایک طالب علم وہ اسکول میں بھی تعلیم حاصل کرتا ہے اور وہ یوٹیوب پر بھی پڑھ لیتا ہے، وہ انٹرنیٹ پر بھی سرچ کر لیتا ہے، وہ انٹرنیٹ سے ہی پڑھ لیتا ہے. تو مطلب جو تعلیم دونوں ان آرگنائزیشن سے ایک طالب علم کو ملتی ہے، مطلب ایک اسکول سے اور انٹرنیٹ سے، تو ان میں فرق ہوتا ہے. تو کیا اس فرق جی میں آپ کا سوال سمجھ گیا. دیکھیں ایک ٹیچر کا تجربہ جو ہے نا سالوں سال ہے. ایک ٹاپک کو اگر آپ یوٹیوب سے فرض کریں آپ یہ لکھیں گے کمپیوٹر کیا ہے، اس میں تو آپ کو سینکڑوں ہزاروں ملینز آپ کو ویڈیو ملے گا. آپ سے راستہ گم ہو جائے گا کہ میں نے دوبارہ وہی بات کروں گا کہ ٹیچر ایک سہولت کار ہے. وہ ٹیچر کیا کرے گا، وہ آپ کو سلیکٹیو ویڈیو دے گا کہ آپ نے ویڈیو نمبر 1 یہ ویڈیو فلانے ویڈیو آپ نے دیکھنا ہے، یہ کمپیوٹر کی ڈیفینیشن کے لیے کافی ہے. اچھا اگر آپ خود پڑھنا شروع کریں گے آپ سے راستہ گم ہو جائے گا، بلکہ آپ کسی اور طرف پہنچ جائیں گے. جیسے جان محمد نے کہا کہ ایک ٹیچر کا کام صرف پڑھانا نہیں ہے، تربیت بھی ہے. بالکل میں اسے ایگری کرتا ہوں. تربیت تو میں کہتا ہوں تعلیم جو ہے نا تربیت کے بغیر صفر ہے. ایک ٹیچر کا فرض بنتا ہے کہ وہ ہفتے میں یا ہر دوسرے تیسرے دن بچوں کو ایک اخلاقی کہانی سنائیں تاکہ بچوں کے اندر اخلاقی تربیت ہو جائے. اگر آپ بچوں کے اخلاق کو آپ صحیح نہیں کریں گے تو وہی ہوگا، میں نے آپ کو اگزامپل دیا تھا، ڈاکٹر تو بنے گا لیکن وہ صرف پیسے کے لیے آپریشن کرے گا. جب تک آپ اس کو فیس نہیں دیں گے وہ اس وقت تک مریض کو نہیں دیکھے گا. اگر مریض مر بھی جائے، میں کہتا ہوں اگر ایک ٹیچر اس بچے کو یا اس ڈاکٹر کو صحیح تربیت دے دے، یقیناً پھر وہ غریبوں کا بھی علاج کر لے گا. اچھا دوبارہ یوٹیوب کی طرف والی بات آؤں گا. ایک ٹیچر کا انتہائی زیادہ ایکسپیرینس ہے، سالوں سال ایکسپیرینس ہے. اگر آپ ٹیچر کو لائیو اٹینڈ کریں گے تو میرے حساب سے آپ زیادہ نالج حاصل کر سکتے ہیں. وہ اپنے 20 سالہ تجربہ یا 10 سالہ تجربہ یا 25 سالہ تجربہ وہ جو اس ٹاپک کے بارے میں آپ کو جو ہے نا آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ یا 40 منٹ میں ڈیلیور کر سکتا ہے. میرا مقصد ہے تو بعض اوقات کوئی چیز مبہم رہ جاتی ہے. فار ایگزامپل مثلا بجلی کا یونٹ کیا ہے یا بجلی کی قسمیں کیا، کوئی ایسی بات رہ گئی.
آپ جا کر وہ چیز گوگل سے سرچ کر، لیکن آپ رسمی تعلیم جو ہے نا ایک ٹیچر سے ہی حاصل کر سکتے ہیں۔ یقیناً اگر ہمیں ترقی کرنا ہے اصلی معنوں میں تو ہمیں اپنے تعلیمی نظام کو بہتر کرنا ہوگا اور معاشرے کے ہر فرد کو اس میں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک اپنے میزبان محمد علی کو اجازت دیجیے۔ دیکھتے رہیے شاہین ٹی وی، این آور ود علی۔ شکریہ۔ کیا معاشرے میں جنریشن گیپ کی وجہ سے برائیاں بڑھ رہی ہے؟ کیا معاشرے کے اہم مسائل کو نظر انداز کیا گیا ہے؟ کیا معاشرے کے افراد اپنی ذمہ داریاں احسن طریقے سے سر انجام دے رہے ہیں؟ کیا ماڈرنائزیشن کو ہم سویلائزیشن کا نام دے سکتے ہیں؟ ان جیسے ان گنت مسائل اور ان کی رائے حل کی تلاش پر بات ہوگی۔ پروگرام مثبت رائے برقیہ چنگیزی کے ساتھ بہت جلد آ رہا ہے، صرف شاہین ٹی وی پر۔